بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، شامدید۔ میرا نام ماریا ہے، میری عمر 22 سال ہے اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ لاہور شہر میں رہائش پذیر تھی۔ ہمیں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے ابو غلہ منڈی میں تجارت کیا کرتے تھے، میری ماں گھر کو سنبھالتی تھی۔ مجھے بھی یہی کہتی رہتی کہ گھر کے کام کاج پر دھیان دیا کرو، اگر کہیں تیری ساس ظالم نکلی تو تیری زندگی اجاڑ دے گی، دن رات تجھے تانے دے گی۔ لیکن میں ماں کی بات ہنس کر ٹال دیتی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کرتی۔ میری ذہانت کے ہر زبان پر چرچے تھے۔ میں پیدائشی اپاہج تھی، میری ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے کام نہیں کرتی تھی۔ ماں باپ نے علاج بھی بہت کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخری حل صرف بیساکھی تھا۔ اب میں بیساکھی کے سہارے چلا کرتی تھی۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی بھی تھا جو کہ ایک ہاسٹل میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ابو نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بہت بڑے خواب دیکھ رکھے تھے جن کو پورا کرنے کے لیے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ اسے ایئر فورس میں بھیجیں گے اور اس کے لیے اسے اچھے نمبروں کی ضرورت تھی۔ وہ اکثر گھر آتا تو میں اپنے آنے والے کل سے انجان پورے دل سے پڑھائی کرتی رہتی کہ آگے جا کر کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکوں، لیکن شاید میری قسمت میں یہ سب نہیں تھا۔ اماں ابا کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی اور انہوں نے ایک رشتے والے کو کہہ دیا۔ میں تھی تو خوبصورت، مگر جو بھی مجھے دیکھنے آتا میری بیساکھی کو دیکھ کر انکار کر جاتا۔ اماں ابا بہت پریشان سے رہنے لگے۔ پھر ایک روز ابا کو کسی کا فون آیا تو اس کے بعد سے ابا بہت خوش نظر آنے لگے۔ اس دن اماں کو بھی نہ جانے کیا کہا کہ اماں کمرے میں آتی ہی میری الماری کو کھول کر کھڑی ہو گئیں اور چن چن کر اچھے کام والے کپڑے نکالنے لگی۔ میں حیران اور پریشان اماں کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی کہ اچانک اماں نے ایک لال موتیوں والا جوڑا میرے سامنے رکھتی ہوئے کہا، یہ جوڑا تو کل پہنے گی۔ اتنے کام والا جوڑا دیکھ کر میں نے اماں کی طرف حیرانگی سے دیکھا کیونکہ مجھے اماں کی بات کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اماں کوئی نوٹس نہیں لے رہی تھی۔ اس سے میں خود ہی بول پڑی، اماں کیوں اتنا بھاری سوٹ نکال دیا ہے؟ کل کسی کی شادی پر جانا ہے کیا؟ اگر جانا بھی ہے تو میں نہیں پہن رہی اتنی گرمی میں۔ اماں نے میری بات کاٹتی ہوئے کہا، چپ کر جا اور جو کہہ رہی ہوں وہ کر، اور یہ دیکھ تیرے کپڑوں کے ساتھ سارا میچنگ کا سامان نکال دیا ہے، یہ رہے جوتے چوڑیاں وغیرہ سب نکال دیا ہے۔ کل تو یہی سب کچھ پہنے گی، لیکن اماں میں کیوں یہ سب پہنوں گی؟ کوئی وجہ تو ہے، کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ میں نے تعجب سے ماں کی طرف دیکھا تو وہ بولی، ارے کچھ نہیں چھپا رہی، اور کیا چھپانا ہے، بس کل تیرے ابا کے گاؤں سے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں اور وہاں لڑکیاں اسی طرح تیار ہو کر رہتی ہیں، اس لیے تو بھی یہی پہنے گی۔ اور ہاں، تیرے ابا تیرے لیے ایک نئی بیساکھی لے کر آئے ہیں، یہ پرانے والی بیساکھی پھینک کر نئے والی اٹھا لینا۔ اماں مجھے تاکید کر کے باہر چلی گئی اور میں کل کے بارے میں سوچ رہی تھی کیونکہ ابا کے خاندان یا گاؤں سے آج تک جو بھی آیا ان کے اپنے ہی قانون ہوتے تھے۔ اب نہ جانے مجھے کل کون سے درس ملنے والے تھے، لیکن میں نے اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ دیا اور ایک نظر ساری چیزوں کو دیکھ کر سونے چلی گئی، اس بات سے انجان کہ کل کا سورج میری زندگی میں کیسا طوفان لے کر آنے والا تھا۔ صبح ہوتے ہی اماں ملازموں کو کبھی یہ کام تو کبھی وہ کام کہتی، خود بھی نیا سوٹ پہن کر تیار ہو کر پھر رہی تھی۔ مجھ سے بھی کمرے میں آ کر 10 بار پوچھ چکی تھی تیار ہوئی کہ نہیں۔ میں نے جلدی سے تیاری مکمل کی، تب تک مہمان بھی آ گئے۔ میرے نیچے جانے تک ان کی ٹیبل لوازمات سے سج چکی تھی۔ میں ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی تو مجھے یوں لگا کوئی مجھے بار بار گھور رہا ہے۔ میں نے وہم سمجھ کر زیادہ غور نہ کیا، لیکن پیروں تلے سے زمین تو تب نکلی جب کھانے کے بعد اچانک مہمانوں میں آئی ایک آنٹی بول پڑی، دیکھ فرزانہ، میرا شیر خان کو تیری بیٹی بھاگ گئی اور ہم ابھی اسی وقت نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو جانتی ہے کہ میرا بیٹا ہیرا ہے، اس لیے دیر نہ کرتے ہوئے چل جلدی سے مولوی صاحب کو بلا لے۔ ان کی باتیں سنتے ہی میرا دماغ چکرا کر رہ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اگر میں پسند آ گئی ہوں اسی وقت نکاح کی بات کر دی۔ شادی بیاہ کھیل تھوڑا ہی ہے۔ اماں ابا نے ان سے 1 ماہ کا ٹائم مانگا مگر پتہ نہیں انہیں کس بات کی جلدی تھی۔ آنٹی کہنے لگی، دیکھ فرزانہ، نیک کام میں دیر نہیں کرتے۔ تجھے پتہ تو ہے ہمارے خاندان والے کس طرح ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کچھ لوگ بیچ میں آ کر شیطانی کریں اور یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ اماں ابا کچھ دیر کے لیے کمرے میں گئے اور پھر واپس آ کر ہاں کہہ دی۔ مجھے ساری دنیا گول گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔
بس میرے سامنے ایک ڈرامہ کیا جا رہا تھا۔ مطلب اماں کو رات سے ہی سب معلوم تھا، اس لیے مجھے جو دلہن کی طرح تیار کروایا تھا، اور ابا بھی خوشی سے اسی وقت مولوی صاحب کو فون کرنے چل پڑے، جبکہ میں بے بس سی بیٹھی اس آدمی کو گھور رہی تھی جس نے یہ نکاح کا شوشہ چھوڑا تھا۔ مجھے حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی، ابا کو پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، میں بھی پڑھی لکھی تھی، پھر ابا نے مجھ سے پوچھے بغیر ایسا فیصلہ کیسے کر لیا؟ شاید میں اپاہج تھی اور ہر طرف سے میرے رشتہ کے لیے انکار ہو رہا تھا، اس لیے اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس رشتے سے بھی انکار ہو، بس اس لیے جلدی سے ہاں کہہ دیا۔ خیر اماں ابا بہت خوش تھے اور میں نہ کر کے ان کی تربیت پر انگلی نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ میری مرضی شامل نہ ہونے کے باوجود میں نے خاموشی سے رضامندی دے دی اور تھوڑی ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں جانے لگی تو وہ آنٹی پھر بول پڑی کہ بہو کہاں جا رہی ہو؟ دوپٹے سے گھونگھٹ اوڑھ لو، ہمیں نکلنا ہے، گاؤں پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ میں نے اپنے اماں ابا کی طرف دیکھا تو اماں مجھے ساتھ لگاتے ہوئی کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر بٹھا کر پیار سے بولی، دیکھ ماریا بیٹی، ہمیں شروع سے ہی شیر خان تیرے لیے پسند تھا، لیکن وہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب اچانک اس نے شادی کی رضامندی دے دی تو تیری گاؤں والی چچی نے سب سے پہلے تیرا ذکر کر دیا۔ اسی کل اس نے صاف صاف کہہ دیا اگر لڑکی پسند آ گئی تو اسی وقت نکاح اور رخصتی ہوگی۔ تیرے ابا کو بھی یہ رشتہ اچھا لگا تو ہم نے ہاں کر دی۔ ہمیں پتہ تھا تو کبھی ہمارے سر نیچا نہیں ہونے دے گی۔ اب میں ماں کی باتوں کو کیا جواب دیتی، اور مجھے معلوم تھا کہ میں منع کر بھی دیتی تو نتیجہ صفر ہی نکلنا تھا، اس لیے میں نے اپنا سامان لینے الماری کے پاس گئی تو اماں بول پڑی، میں نے تیرا سارا سامان رات کو ہی پیک کر دیا تھا، بس تو دوپٹہ آگے پھیلا کر گھونگھٹ کر لے۔ اماں کی بات سنتے ہی مجھے رونا سا آ گیا، ان سے کس بات کا گلہ کرتی۔ میں آنسو پیتی خاموشی سے رخصت ہو کر پیا کے گھر آ گئی۔ یہاں آ کر دیکھا تو بہت بڑی حویلی تھی۔ اس کا مطلب اماں ابا اس لیے راضی ہوئے تھے کہ یہ لوگ بھی امیر ہیں اور ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور یقیناً ان کو لگا ہوگا کہ میں یہاں خوش بھی رہوں گی۔ میرے دل میں بہت سارے خدشات تھے، مجھے اماں ابا سے گلہ بھی تھا، لیکن وہ سب خدشات یہاں کر دھل گئے کیونکہ میرے شوہر واقعی مجھ سے بہت محبت کرنے والا ثابت ہوا۔ نکاح کے وقت میں نے اپنے شوہر کو غور سے نہیں دیکھا تھا، بس ہم دونوں میں ایک چیز کا فرق تھا، اور وہ فرق تھا عمر کا۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑے تھے، لیکن انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا کہ میرے برابر ہی لگتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی۔ مجھ سے شوہر کی محبت میں کمی کی بجائے دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میری شادی کو 3 سال گزر گئے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ اس کے باوجود شوہر آج مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی پہلے کرتا تھا۔ ساس نے دوسری شادی کا کہا تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ یہی میری بیوی ہے، اگر اولاد ہوئی تو اسی سے ہوگی، صرف اولاد کے لیے میں کر سکتا۔ ایک دن اسی بات پر کافی جھگڑا بھی ہوا، لیکن میرا شوہر نہ مانا۔ اس بات پر میں ایک بار پھر اپنے رب اور ماں باپ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ان کا فیصلہ میرے لیے بالکل صحیح ثابت ہوا۔ لیکن اب ساس عجیب حرکتیں کرنے لگی، وہ دن بھر گھر سے غائب رہتی، شام کو گھر آتی تو اس کے ہاتھوں میں اگربتیوں کے پیکٹ ہوتے جن کو اپنے کمرے میں لے جاتی لیکن استعمال نہ کرتی۔ ابھی میں اس کے بارے میں مزید سوچتی کہ راز خود ہی کھل گیا۔ اگلے روز مغرب کے وقت ساس کمرے میں آئی اور اگربتیاں جلا کر میرے کمرے میں لگا دیں، پھر وہ مجھے کچھ بتائے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ شوہر کو بتایا تو اس نے خاموش رہنے کا کہا، میں بھی اس واقعے کو بھلا کر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ساس ایک بار پھر میرے کمرے میں آئی اور بولی، تجھے پتہ ہے نا میں تمہارے کمرے میں اگربتیاں کیوں جلاتی ہوں؟ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، بھلا مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ تو وہ خود ہی بول پڑی کہ میں تیری اولاد کے لیے ایک پیر جی کے پاس گئی تھی، اس سے جب مجھ سے تیرے بارے میں سوال پوچھا تو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2 جڑواں بچے پیدا ہوں گے، بس جو عمل میں کہوں وہ لازمی کرنا ہوگا۔ پیر جی نے بتایا کہ جس کمرے میں تمہاری بہو رہتی ہے وہاں نیک بزرگ رہتے ہیں، اور تم نے ان کو ناراض کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اولاد نہیں ہونے دیتے۔ اب انہیں خوش کرنے کے لیے روز اگربتیاں جلانی پڑیں گی، اور تمہارے کھانے کے لیے ایک سفوف بھی دیا ہے۔ وہ بہت خوش ہو کر مجھے یہ باتیں بتا رہی تھی، جبکہ میں اس جہالت پر ان کو کچھ کہہ بھی نہ پائی اور خاموش رہی، کیونکہ اگر کچھ بولتی تو پھر سے جھگڑے شروع ہو جاتے، اور خود ہی نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ مجھے پانی لانے کے بہانے باہر بھیج کر وہ خود کچھ کرنے لگی۔ جب میں اندر آئی تو مجھے مسکرا کر دیکھ کے پانی پیے بغیر ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ان کی حرکتیں عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ شوہر کو کہتی تو ایک ہی بات کہتے
تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ تم کرنے دو انہیں جو کرتی ہیں، کیا پتہ ان کے عمل کچھ کام کر ہی جائے، اور اگر کام نہ کرے تو ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اولاد دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انہیں مت روکو۔ اماں کو جو کرتی ہیں کرنے دو۔ شوہر نے تو ساس کو کھلی چھٹی دے دی۔ اب پھنس تو میں گئی تھی، کیونکہ اب ساس روز سونے سے پہلے میرے کمرے میں آ جاتی، اگر بتیاں جلا کر لگاتی اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتی۔ ان کی حرکتوں سے مجھے غصہ آتا، مگر میں اپنے شوہر کی وجہ سے خاموش رہتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں انہیں منع کروں گی تو وہ شکایت لگا دے گی، اور میں اپنے محبوب شوہر کو خود سے بدظن نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سب خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ ساس نے معمول بنا لیا، رات ہوتی ہی شوہر کو کمرے سے باہر بھیج دیتی، پھر میرے کمرے میں آ کر اگربتیاں جلاتی، اور پتہ نہیں آنکھیں بند کر کے کیا پڑھتی، خوشبو سے مجھے نیند آ جاتی۔ صبح آنکھ کھلتی تو ساس ایک کڑوا سا سفوف کھلا دیتی، جسے کھانے کے بعد میں ایک بار پھر سو جاتی، ایسے لگتا جیسے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ میں کافی کمزور ہو چکی تھی، مجھے خود بھی واضح طور پر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک سے بے ہوش ہو جانا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، اس لیے جب شوہر سے ذکر کیا تو ہی سوچا کہ ہم شہر جا کر اسپتال سے معائنہ کروائیں گے، لیکن ساس نے تب بھی ایک بکھیرا کھڑا کر دیا اور ہم شہر نہ جا سکے۔ اب میں حیران تھی، کیا وہ واقعی بچہ چاہتی بھی تھی یا نہیں؟ میں نے ساس کو سمجھایا بھی کہ میں ڈاکٹر کو دکھاتی ہوں، کیا پتہ ڈاکٹر کوئی ایسی دوائی دے دے جس سے میں امید سے ہو جاؤں۔ ساس تو نہ مانی، مگر میرا شوہر مان گیا۔ وہ مجھے اسپتال لے گئے، وہاں جا کر ایک اور راز سے پردہ اٹھا۔ مجھ میں ایک بیماری تھی جس کا علاج موجود تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایک شوہر کو گھر میں بتانے سے منع کر دیا کہ ساتھ پھر سے ہنگامہ نہ کر دے، لیکن شوہر بھی اب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد میری ہاں میں ہاں ملا دی۔ میں کافی خوش ہوئی اور دوائی لے کر گھر آ گئی۔ ساتھ سے چھپ کر میں روزانہ دوائی کھا لیتی تھی اور اس کو پھر بھی پتہ نہ چلتا، لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، وہ ابھی بھی وہی سب کام کرتی تھی۔ دوائی کی وجہ سے مجھ میں کافی سدھار آ گیا، میں خود کو پہلے سے کافی بہتر محسوس کرتی، لیکن کچھ دن بعد جب میری دوائی ختم ہوئی تو دوبارہ سے وہی سب شروع ہو چکا تھا۔ میں پھر سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اب میرا دھیان دوبارہ سے سانس کی طرف چلا گیا۔ اس کا مطلب میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی وجہ صرف اور صرف میری سانس تھی۔ کیا اس کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصد تھا، یا واقعی وہ مجھے حاملہ دیکھنا چاہتی تھی؟ مجھے اب سانس پر غصہ آتا تو اس کے لیے افسوس بھی ہوتا کہ بیچاری کہاں کس پیر کے پاس پھنس گئی، لیکن میں خود اس بات سے انجان تھی کہ پھنسی سانس نہیں بلکہ میں خود پھنس گئی ہوں، جہاں سے بچنا واقعی میرے لیے کافی مشکل تھا۔ جب سچ سامنے آنا تھا تو میری سوچ دنگ رہ جانی تھی، لیکن میں ان سب باتوں سے بے خبر ان کے لیے پریشان ہوتی۔ پہلے تو وہ رات کو یہ عمل کرتی، اب شوہر جب کام پر چلا جاتا تو وہی عمل دن میں بھی کرنے لگی۔ دن میں بھی میرے کمرے میں آ جاتی، اگر بتیاں جلا کر کونوں میں لگا دیتی اور آنکھیں بند کر کے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی۔ وہ یہ سب کرتے کرتے اب تھکنے لگی تھی۔ دوائی ختم ہونے کے ساتھ میں کمزور ہونے لگی، ساس کی حرکتوں سے ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ لیکن یہاں میری فکر کسی کو بھی نہ تھی، میرے سکے ماں باپ کو بھی نہیں، جنہوں نے شادی کے بعد میری خبر تک نہ لی۔ کیا ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے پلکوں پر بٹھاتے اور شادی کے بعد اچانک سے بھول جاتے ہیں؟ میرے دل میں ہونے والی ماں باپ کے لیے بدگمانی جگہ پکڑ چکی تھی، اور میں کچھ غلط بھی نہیں سوچ رہی تھی، یہ سب سچ ہی تو تھا، میرے ساتھ یہی سب کچھ تو ہوا تھا۔ اچانک سے مجھے کچھ بھی بتائے بغیر میرا نکاح کر کے اسی وقت رخصت کر دیا، جیسے میں کوئی بوجھ تھی۔ انہوں نے اتار پھینکا، اور 3 سال ہو گئے لیکن مڑ کر کوئی بھی نہ آیا، اور نہ ہی میری کوئی خبر لی۔ شاید میری قسمت میں یہ سب لکھا ہوا تھا اور میں قسمت سے لڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ آج بھی ساس نے سونے سے پہلے میرے کمرے میں اگربتیاں جلا دی، جن کی خوشبو سے میں سوئی تھی۔ آدھی رات کو اچانک کسی کی آواز پر آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے بستر پر دیکھا تو شوہر بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے۔ میں حیران ہوئی، لیکن دوبارہ سے مجھے ایک آواز آئی اور پتہ چلا یہ تو ہنسنے کی آواز تھی اور کوئی نہیں بلکہ میری سانس ہی تھی۔ میں نے رات کا وقت دیکھا تو گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ میں دبے پاؤں باہر آئی، راہداری میں بھی کوئی نہیں تھا، سب سو چکے تھے۔ ساس کے کمرے کی طرف بڑھی تو دروازہ بند تھا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی، لیکن جب نظر کھڑکی پر پڑی تو آنکھیں کھل اٹھی۔ میں نے چپکے سے اندر جھانکا تو میرا شوہر ساس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ مجھے خود پر بے ساختہ رشک آیا، اتنا اچھا شوہر ملا جو نہ صرف میرا بلکہ ساس کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے۔ ابھی میں واپسی کے لیے پلٹی ہی تھی کہ ان کی کہی اگلی بات نے میرے قدم جکڑ لیے۔
मुझे यकीन न हुआ कि जो भी मैंने सुना है वो वाकई सच है या मैं कोई बुरा ख्वाब देख रही हूँ। मैं एक कोने में खड़ी इनकी सारी बातें सुन रही थी। मेरी सास बोल रही थी, मैं अपना अमल कई बार मुकम्मल कर चुकी हूँ। मुझे तुम्हारी दूसरी शादी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी सोचा है मुझ पर क्या गुजरती है? तुम्हें अब मेरी फिक्र कहाँ है? मैं ठहरी तुम्हारी पहली और बूढ़ी बीवी जो तुम्हें औलाद तक ना दे सकी। लेकिन बोलो मत, ये शादी मैंने सिर्फ औलाद के लिए करवाई थी। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अगर वो इस बार हामला ना हुई तो तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। चुप करो और ज़रा आराम से बोलो, वो उठ ना जाए। ये आवाज़ मेरे शौहर की आ रही थी। वो अपनी बीवी को समझा रहा था, गलती सारी तुम्हारी है। मैंने मना भी किया था लेकिन तुम ना मानी। जब मैंने इसे देखा तो मुझे वाकई वो पसंद आ गई और इसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मेरी बीवी हो, लेकिन औलाद के लिए जब तुम्हें नहीं छोड़ा तो इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं। तुम बस अच्छे की उम्मीद रखो और ये राज राज ही रहने दो कि तुम मेरी माँ नहीं बल्कि बीवी हो, और छुपाया हमने कुछ भी नहीं। इसके माँ बाप को सब पता है। सब जानते हुए भी उन्होंने इसकी शादी मुझसे करके इसी वक्त रुखसत कर दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान थे। अपाहज होने की वजह से इसका रिश्ता जो नहीं हो रहा था। मगर अब सच यही है कि तुम दोनों मेरी बीवियां हो और मैं तुम दोनों में से एक को भी छोड़ने के लिए कभी भी राजी नहीं हूँगा। ये कैसा इंकिशाफ हुआ था मुझ पर, मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। इसका मतलब ये था कि मैं इतनी बेखबर थी। इतने साल मैं एक ही घर में एक ही छत के नीचे अपनी ही सौतन के साथ रह रही थी और हर चीज़ से अनजान थी। मेरे अपने माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मुझे सब समझ में आ रहा था कि क्यों वो मिलने नहीं आते। इनको लगा होगा कि मुझे सच मालूम हो गया होगा। तो सवाल जवाब से बचने के लिए उन्होंने ये रास्ता निकाला। मेरे जहन में ऐसी बहुत सी सारी सोचें चल रही थी जब अचानक मुझे चक्कर आया और मैं गिर पड़ी। शौहर ने आवाज़ सुनकर जो बाहर देखा तो दोनों का रंग फक था। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। सास अगरबत्तियां जलाकर कुछ पढ़ रही थी। अब राज तो खुल ही चुका था, इसलिए वो मेरी सौतन थी जो कि हाथ में कुछ कपड़े का टुकड़ा पकड़कर मुझे बांधने लगी। मेरी अब बस हो चुकी थी। मैंने हाथ से पकड़ के इसे अपने सामने किया और खींचकर एक थप्पड़ दे मारा। इसी वक्त मेरा शौहर भी कमरे में आ गया। मैंने चिल्लाकर दोनों से सवाल किया, क्या मिला मुझे धोखा देकर? क्यों रखा मुझे अंधेरे में सिर्फ बच्चे के लिए? इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अभी वापस जा रही हूँ और तलाक का मुतालबा करूंगी। मुझे गुस्से में कुछ समझ ना आया कि मैं क्या क्या बोल गई। शौहर ने फिर भी कुछ न कहा, बल्कि मुझे चारपाई पर बिठाकर पानी पिलाया और बोला, ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। अब जब तुम अकेली नहीं हो, एक और जान तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। मैंने हैरानगी से इसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ, तुम उम्मीद से हो इसलिए बेहोश हो गई थी। डॉक्टर को घर ही बुलाया था, इसी ने ये खुशखबरी दी। बेहोशी की बात सुनते ही मुझे फिर से सब कुछ याद आ गया। मैंने गुस्से से अपने शौहर का हाथ झटका। मुझे जहनी तौर पर पागल कर दिया आप दोनों ने। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं कुछ और कहती कि मेरी सौतन मेरे कदमों में गिर पड़ी। खुदा के लिए मत करो ऐसा। हमने औलाद के लिए बहुत इंतज़ार किया है। बेशक ये बच्चा तुम्हारा होगा, मगर मैं भी इसे माँ का प्यार देना चाहती हूँ। मुझसे ये खुशी मत छीनो। इस खुशी की खातिर मैंने शौहर तक बांट दिया। मेरी मन्नतें मुरादें रंग ले आईं। हम खुश रहेंगे, बस एक बार मुआफ़ कर दो। वो मेरे सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ा कर रो रही थी। देखो, तुम आज पीर जी की वजह से उम्मीद से हो गई। देखना तुम 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दोगी। मैंने की बात सुनकर शौहर को देखा और बोली, ये सब पीर जी की वजह से नहीं हुआ। मैं जब अस्पताल गई तो डॉक्टर ने जो दवाई दी, ये सब इसकी वजह से हुआ था। आपने कभी मुझे डॉक्टर को दिखाने नहीं दिया तो हमें आपसे झूठ बोलकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं हर बार डॉक्टर के पास जाती रही हूँ। मैंने अपना इलाज करवाया है, जिसकी वजह से आज मैं माँ बनने जा रही हूँ। सारी बात बताने के बाद अपनी सौतन का चेहरा देखकर मुझे इस वक्त इस औरत पर बहुत तरस आया, जो ममता के लम्स को महसूस करने के लिए मुझे अपना शौहर देने पर भी राजी हो गई थी। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं क्या करती। बस इस एक सवाल ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैंने वो फैसला कर लिया कि शायद कोई भी ना करता। अब मैंने घर ना छोड़ने का फैसला कर लिया और ये फैसला गलत साबित ना हुआ। कुछ माह बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ। सौतन तो कहती थी कि 2 बच्चे पैदा होंगे। वो पीर झूठ बोलकर इन्हें लूटता रहा। अब उन्होंने अपनी हरकतों से तौबा कर ली। वो मेरे बेटे को मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत और प्यार देती और शौहर भी हमें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। मुझे मालूम है कि सबको यही लगेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा क्यों ना करती। मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता था। मेरी सौतन ने मुझे कभी तंग न किया।
بس ایک بچی کی خواہش تھی، تو اگر رب نے میرے ذریعے سے اس کی گود بھرنی تھی تو میں کیوں پیچھے ہٹتی۔ انہوں نے مجھے اپاہج پر کوئی ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے، اور کیا گارنٹی تھی جب دوسری جگہ شادی ہوتی تو شوہر مجھے اور میرے بچے کو محبت دیتا۔ یہاں مجھے آج تک کسی نے اپاہج ہونے کا تانا نہ دیا، اب تو میری ہر بات مانی جاتی، میری سوتن بھاگ بھاگ کر میری خدمت کرتی۔ میں بہت خوش ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔